اب میرے دوستو، آپ حضرات پورے سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ تھوڑی دیر اور تشریف رکھیں. کچھ نشستیں خالی ہیں، ان کو بھی پر کر لیا جائے. اور اب اس شخصیت کو دعوت دینے کی میں جسارت کر رہا ہوں جس کے بارے میں اگر میں یہ کہوں کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور. الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور. آئیے خانوادہ شیخ الاسلام کے چشم و چراغ، نواسہ شیخ الاسلام، بذات خود ایک بہت بڑے عالم دین، مدبر، سیاسی اور سماجی رہنما، جمعیت علماء اتر پردیش کے صدر محترم، شاہی مراد آباد کے محتمم حضرت مولانا سید اشہد رشیدی صاحب دامت برکاتہم تشریف لائیں. جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء ہند، حضرت مولانا سید اشہد رشیدی صاحب، جمعیت علماء اتر پردیش. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد کما صلی. الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. حضرات علماء کرام، دانشوران شہر اور نوجوان ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں کافی دیر سے آپ کے اس جلسے کی کارروائی سن رہا تھا. میں سب سے پہلے جمعیت علماء مہاراشٹر کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. مولانا حلیم اللہ صاحب اور ان کے ساتھیوں نے محنت کر کے یہ بامعنی پروگرام منعقد کیا. اللہ رب العزت اس کے اچھے اثرات کو ظاہر فرمائے اور دوستوں کی محنتوں کو قبول فرمائے. میں ایک بات صاف کر دینا چاہتا ہوں کہ جمعیت علماء کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، جمعیت مذہبی جماعت ہے. جمعیت علماء سیاسی طور پر نہ الیکشن لڑتی ہے، نہ پارلیمنٹری سیاست یا اسمبلی سیاست میں حصہ لیتی ہے. جمعیت خالص مذہبی جماعت ہے جو ملک کی، قوم کی، مذہب کی، شریعت کی خدمت کر کے اس دیش کے سر کو اونچا رکھنے کا کام کرتی ہے.
میرے دوستوں اور ساتھیوں، جمعیت کے اس اسٹیج پر آنے والے دوستوں سے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ امت کو جمع کرنا چاہتے ہو، ایک پلیٹ فارم پر لانا چاہتے ہو اور ان میں اتحاد کی قوت کو پیدا کرنا چاہتے ہو، تو جمعیت کی آواز میں آواز ملانا ضروری ہے۔ اگر آپ اپنے سیاسی پلیٹ فارم کو اور سیاسی جھنڈے کو لے کر جمعیت کے پلیٹ فارم پر آؤ گے تو یاد رکھو آپ کا وجود جمعیت کو نقصان تو پہنچا سکتا ہے، جمعیت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ میں جمعیت کا ایک خادم ہونے کے ناطے آپ کے سامنے یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جمعیت نے آزادی کے بعد اپنا تعلق پارلیمنٹری سیاست سے توڑ دیا تھا، اور ہمارے بزرگوں نے اس بات کا اشارہ دیا کہ ہم اس ملک کے کمزوروں کی، مظلوموں کی مدد کریں گے اور مذہب سے اوپر اٹھ کر محض انسانیت کی بنیاد پر لوگوں کے کام آنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب ہوں، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی ہوں، حضرت مولانا سید اسد مدنی ہوں یا موجودہ صدر مولانا ارشد مدنی ہوں، سب کی ایک ہی آواز ہے کہ ہم مظلوموں کے ساتھ کل بھی کھڑے تھے، آج بھی کھڑے ہیں اور آئندہ بھی کھڑے رہیں گے، چاہے اس کا دین و دھرم کچھ بھی ہو، چاہے اس کا مذہب کچھ بھی ہو۔ اور یاد رکھو دوستو، جمعیت نے جہاں مذہب سے اوپر اٹھ کر محض انسانیت کی خدمت کا نعرہ دیا ہے، وہیں جمعیت دوسری طرف کہتی ہے کہ ہم جس طرح سے ظلم کے خلاف کمر بستہ ہو کر ہمیشہ میدان میں آنے کے لیے تیار ہیں، اسی طرح ہم اپنے دین و مذہب کی حفاظت کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانے کو بھی تیار ہیں۔ اقتدار پر کون بیٹھا ہے ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں، حکومت کس کے ہاتھ میں ہے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، لیکن جب شریعت پر زد پڑے گی تو ہم خاموش ہو کر کے اپنے اور پرائے کا فرق کرنے کو تیار نہیں ہوں گے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج مسلمانوں، میں جو بات کہہ رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میڈیا کے ذریعے سے یہ دور تک پہنچے۔ آج اگر مسلم وقف ایکٹ پر زد پڑ رہی ہے اور اوقاف کی پراپرٹی پر نشانہ سادھنے کی کوشش ہو رہی ہے، یاد رکھو اگر دیش واسی خاموش رہے تو کل ہندو وقف بھی محفوظ نہیں رہے گا، عیسائی وقف بھی محفوظ نہیں رہے گا، سکھ وقف بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ آج ہمیں ایک آواز ہو کر کے اوقاف کی حفاظت کے لیے میدان میں آنا پڑے گا۔ اور جمعیت کی تاریخ ہے، جمعیت نے اس دیش میں بسنے والوں کی جان مال، عزت و آبرو، دین و ایمان، مسجد و مندر، گردوارہ اور گرجا کی حفاظت کے لیے ہندوؤں کو، سکھوں کو، عیسائیوں کو اپنے ساتھ لگا کر کے انگریزوں کے خلاف ایجیٹیشن کیا ہے۔ آج پھر انگریزوں کے راستے پر چلنے والوں کے خلاف ہمیں متحد ہونا پڑے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، مسئلہ وقف کا نہیں ہے، صرف مسئلہ اس دیش کے دستور کا ہے، مسئلہ صرف وقف کا نہیں ہے، مسئلہ ملک کے کانسٹیٹیوشن کا ہے۔ ملک کا کانسٹیٹیوشن باقی رہے گا، آئین و دستور باقی رہے گا تو یاد رکھو یہ دیش باقی رہے گا، اور اگر دستور اور سیکولر آئین ختم ہو گیا تو ہندوستان بھی ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ ہمارے بزرگوں کا خون اس زمین پر ہے، اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جو قربانیاں دیش کی آزادی میں مسلمانوں نے دی ہیں وہ کسی اور قوم نے نہیں دی ہے۔
جو خون ہمارے آبا و اجداد کا بہا ہے وہ کسی اور برادری اور قوم کا خون نہیں بہا. تم دیش کے جس حصے سے مٹی اٹھا کر کے سونگو گے ہمارے بزرگوں کے خون کی خوشبو اس میں پاؤ. ہم اس دیش کو برباد ہوتا نہیں دیکھ سکتے. دستور ختم ہوگا تو دیش برباد ہوگا. ہمارے بزرگوں نے دیش کو سینچا ہے, اپنے خون سے سینچا ہے. ہم اس دیش کے ٹکڑے ہوتے نہیں دیکھ سکتے. جمعیت علماء یہ کہنے کا حق رکھتی ہے کہ ہم دیش کے ٹکڑے ہوتے نہیں دیکھ سکتے. کیوں؟ آزادی کے بعد اگر پاکستان بننے کا نعرہ مسلمانوں کے ایک گروپ نے لگایا تھا تو ان کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بنی تو جمعیت علماء بنی, اور جمعیت نے کھڑے ہو کے کہا کہ ہمیں پاکستان نہیں چاہیے, ہم متحدہ ہندوستان میں ہی رہنے کے حقدار ہیں. میرے دوستوں اور ساتھیوں, وقف کے سلسلے میں آپ نے بہت کچھ سن لیا. میں اس سلسلے میں مزید کچھ نہیں کہوں گا, مگر اتنا کہوں گا کہ ہم ایک ہو جائیں تو آنکھ اٹھانے کی جرت بھی لوگوں کے دلوں سے ختم ہو جائے گی. اللہ رب العزت قرآن کریم میں کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. اللہ کہتا ہے آپس میں جھگڑو مت, چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلاف مت کرو. یاد رکھو تم آپس میں جھگڑو گے تو ہر قدم پر ناکامی کے سوا تمہیں کچھ نہیں ملے گا. یہ میں نہیں کہتا, خدا کہتا ہے. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. اور تم اگر جھگڑو گے, چھوٹے چھوٹے گروہ میں تقسیم ہوگے تو یاد رکھو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور دشمن کے دل سے تمہارا رعب نکل جائے گا. مسلمانوں, اپنے اندر اتحاد کو پیدا کرو, اپنے اندر یگانگت کو پیدا کرو, اپنے آپ کو کسی ایک کے پیچھے کھڑا کرو. آج سے طے کرو کہ مولانا ارشد مدنی قوم و ملک کی حفاظت کے لیے اور شریعت کو محفوظ رکھنے کے لیے ہم سے جب جس طرح کا مطالبہ کریں گے ہم ان کی آواز پر لبیک کہنے کو تیار ہیں. میرے دوستوں اور ساتھیوں, حقیقت یہی ہے کہ اگر ہمارے درمیان ہم یہ کہتے ہیں ہمارا کوئی قائد نہیں ہے, لیکن یہ ہماری بھول ہے, یہ ہماری بھول ہے. ہم کسی کے پیچھے چلنے کو تیار نہیں ہیں اور کہتے ہیں ہمارا کوئی قائد نہیں ہے. اگر ہم چلنے کو تیار ہو جائیں, ہم چلنے کو تیار ہو جائیں تو قیادت کرنے والے ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں یہ فرماتے ہیں کہ اس امت میں ایک جماعت ہمیشہ ایسی رہے گی کہ جس کی طرف سے خدا کی طرف سے جس کی مدد کی جاتی رہے گی. وہ جماعت اسلام کی, شریعت کی, مسلمانوں کی آواز اٹھاتی رہے گی. ہمیشہ ایک جماعت اس امت میں ایسی رہے گی. اور آگے فرماتے ہیں آپ لا يضرهم من خذلهم, اور وہ لوگ جو اس جماعت کے ذمہ داروں کو ذلیل و خوار کرنا چاہیں گے وہ ناکام ہوں گے. خدا جماعت کے ذمہ داروں کو عزت عطا کرے گا. جمعیت علماء انہی سپوتوں کی جماعت ہے جن کی رب ذوالجلال نے ہمیشہ مدد اور نصرت کی ہے. آپ اگر جمعیت کے ساتھ کھڑے ہوگے تب بھی جمعیت آپ کے لیے آواز بلند کرتی رہے گی, اور آپ نہیں ساتھ دو گے جب بھی جمعیت اپنے فریضے کو ادا کرتی رہے گی. میرے دوستوں اور ساتھیوں, میں آخر میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے یہ بات رکھوں کہ آج کل جو حالات آ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے دوستوں, اس کی وجہ ہمارا اپنا خراب کردار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں فرماتے ہیں اعمالکم عمالکم. کیا فرماتے ہیں؟ کہ تمہارا اپنا عمل اور تمہارا اپنا کردار جیسا ہوگا
तुम्हारे हाकिम भी वैसे ही होंगे। अगर तुम्हारा किरदार अच्छा है तो अच्छे हाकिम मिलेंगे, और किरदार खराब है तो याद रखो बुरे हाकिमों से बचना मुश्किल हो जाएगा। मेरे दोस्तों और साथियों, हमें करना क्या है? हमें अपने किरदार को सुधारना है। वक्फ एक्ट के सिलसिले में ये तय करो कि जमीयत जब और जहां हमें आवाज़ देगी, हम इंशाअल्लाह इस्लामी औकाफ की हिफाजत के लिए तन मन धन की बाजी लगा देंगे। और मैं अखबार वालों से, मीडिया के लोगों से यह कहता हूं कि जमीयत उलमा वो जमात है जिसने हमेशा मुल्क के कानून का पालन किया है, मुल्क के दस्तूर की हिफाजत की है। हम अपनी कोशिशें जारी रखेंगे और दस्तूर के दायरे में रह करके जो हक हमें एहतजाज का मिला है उसमें इंशाअल्लाह किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह ने चाहा तो आपके अज़्म मुसम्मम से टकरा करके हर चीज़ पाश पाश होगी इंशाअल्लाह। आपसे टकरा करके कोई आगे नहीं निकल सकता इंशाअल्लाह। आपने जब अपने अंदर इत्तेहाद को पैदा किया तो अंग्रेज जैसी ताकत को यहां से भागने पर मजबूर होना पड़ा, तो अंग्रेज के चेलों को भागने में कितनी देर लगेगी? मेरे दोस्तों और साथियों, हकीकत यह है कि हमें अपने किरदार को सुधारना है, हमें अपने अंदर कुछ खूबियां पैदा करनी है। वो खूबियां क्या हैं? मैं एक आयत को सुना करके अपनी बात को ख़त्म करता। मुसलमानों, हमारा और आपका इज्तिमा हो और उसमें कुरान और हदीस की बातें ना हो तो याद रखो हमारा मिल बैठना फ़ायदे से खाली है। इसलिए मैं कुरान की चंद तालीमात आपके सामने पेश करता हूँ। अल्लाह क्या कहता है? फरमाता है, सारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा अस्समावातु वल अर्ज़ु उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। अल्लाह कहता है, ऐ मुसलमानों उठो और अल्लाह की जन्नत की तरफ चलो। अल्लाह हम सबको जन्नत में आने की दावत देता है। बताओ मुझे, खुदा की दावत तुम्हें मंजूर है कि नहीं? अगर चीफ मिनिस्टर दावत दे तो आदमी दावतनामा दिखाता है जगह जगह और बड़े शौक से पहुंचता है। यहाँ तो ज़मीन और आसमान का मालिक आपको दावत दे रहा। बताओ, जाने को तैयार हो? इंशाअल्लाह। वसारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा अस्समावातु वल अर्ज़। अल्लाह कहता है सारे इंसानों से, देखो यहाँ सिर्फ मुसलमानों से नहीं, सबसे कहता है, हिंदुओं से भी कहता है, सिखों से भी कहता है, ईसाइयों से भी कहता है, क्योंकि वो तो सबका खुदा है। कहता है आओ मेरी जन्नत की तरफ आओ। अगर सब खुदा की दावत को कबूल करके जन्नत की तरफ चल दे तो भाई हमें जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी? कितनी बड़ी जन्नत है। अगर सब तेरी जन्नत में आने के लिए दौड़ने लगें तो हम लोग तो बहुत पीछे रह गए। हमें जगह मिलेगी कि नहीं? खुदा हमें तसल्ली देता है, कहता है फिक्र मत करो, आओ मेरी जन्नत बहुत बड़ी है। ए अल्लाह, तेरी जन्नत कितनी बड़ी है? फरमाता है तुम्हारे दिमाग के छोटे से कंप्यूटर में वो फिट ही नहीं हो सकती, फिर भी कितनी बड़ी है। एक इशारा देता है, फरमाता है वसारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा अस्समावातु वल अर्ज़। मेरी जन्नत बहुत बड़ी है। ऐ खुदा कितनी बड़ी है? फरमाता है यूँ समझ लो कि मेरी जन्नत की चौड़ाई इतनी है कि जितना फासला ज़मीन और आसमान के दरमियान है। और ए इंसानों, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हर चीज़ की चौड़ाई कम होती है, लंबाई ज़्यादा होती है। जब जन्नत की चौड़ाई इतनी है कि जितना फासला ज़मीन और आसमान के दरमियान है तो उसकी लंबाई कितनी होगी, इंसान उसको समझ ही नहीं सकता। वसारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा अस्समावातु वल अर्ज़।
دوستو، آپ نے خدا کی دعوت کو قبول کیا ہے، جنت میں جانے کو تیار ہو کہ نہیں؟ انشاءاللہ. مگر اللہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جنت کسی کو فری میں نہیں ملے گی، اگر آنا چاہتے ہو تو کچھ کرنا پڑے گا. اے اللہ کیا کرنا پڑے گا؟ فرماتا اعدت للمتقین، جنت میں نے ان لوگوں کے لیے بنائی ہے جنہوں نے اللہ کے خوف سے اپنی زندگی گزاری ہو. جو متقی بن گئے وہ جنتی ہیں. اے اللہ ہم بھی متقی بننا چاہتے ہیں تاکہ جنت کی نعمتیں ہمیں بھی مل سکیں. کیا ہم متقی بن سکتے ہیں؟ کہتا ہے ہاں تم بھی بن سکتے ہو. اے خدا کیسے؟ فرماتا ہے اپنے اندر 4 خوبیاں پیدا کر لو، تم بھی متقی بن جاؤ گے. کیا ہیں وہ 4 خوبیاں؟ دیکھو یہ چاروں خوبیاں وہ ہیں جو در حقیقت انسان کے کیریکٹر سے جن کا تعلق ہے، انسان کے کردار سے ان کا تعلق ہے. اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ اے اللہ کے بندوں، اپنے کیریکٹر اور کردار کو سنوارو، اس کی برکت سے تمہاری پریشانیاں خود بخود دور ہو جائیں. اللہ ظالموں کے چنگل سے تمہاری حفاظت کرے گا اور اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا. 4 خوبیاں کیا ہیں؟ وہ فرماتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء. تم نماز پڑھتے ہو پڑھو، روزہ رکھتے ہو رکھو، حج کرتے ہو کرو، مگر اس کے ساتھ ساتھ 4 خوبیاں اور پیدا کرو اپنے اندر. پہلی خوبی دیکھو، وقف کا مسئلہ چل رہا ہے. پہلی خوبی اللہ کہتا ہے اگر متقی بننا چاہتے ہو تو آج سے طے کر لو کہ رب ذوالجلال جو کچھ مجھے دے گا اس میں سے میں تھوڑا بہت اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہوں گا. میں زمین اللہ کی راہ میں دوں گا، میں پیسے اللہ کی راہ میں دوں گا، میں صدقہ خیرات کرتا رہوں گا. یاد رکھو، وقف کے جذبات مسلمانوں کے دلوں میں اگر پیدا ہوئے ہیں تو انہی آیات مبارکہ کی وجہ سے پیدا ہوئے. اور مسلمانوں یاد رکھو، خدا دینے والا ہے اور خدا دے کر کے کچھ لیتا نہیں ہے. تم نے کوئی زمین وقف کی اور اس وقف کی زمین پر مسجد بنا لی، تمہارے لیے یہ صدقہ جاریہ ہے. خدا تمہیں مستقل قیام ثواب دیتا رہے گا. صدقہ جاریہ ہے. اگر کوئی ظالم آ کے اس مسجد کو توڑ دے تب بھی تمہارے نام اعمال میں اجر و ثواب لکھنا ختم نہیں ہوگا. وہ دانے دینے والی ذات ہے، وہ دے کر کے واپس لینے والی ذات نہیں ہے. اللہ نے جو کچھ ہم کو دیا ہے ہم تھوڑا بہت اس کی راہ میں خرچ کریں. طے کرو کہ ہمارے بزرگوں نے وقف کی ہیں پراپرٹیاں، انشاءاللہ اللہ نے ہمیں موقع دیا تو ہم بھی وقف کریں گے انشاءاللہ. اور جب وقف کرو گے تو متقیوں میں خدا تمہارے نام کو شامل کر دے گا. الذین ينفقون فی السراء والضراء. میرے دوستوں اور ساتھیوں، ایک بزرگ کے پاس کچھ لوگ پہنچے اور کہنے لگے کہ صاحب ہم ایک پیسے والے کے پاس گئے تھے اور ہم نے ان سے درخواست کی کہ ہمارے محلے میں ایک مسجد بن رہی ہے، آپ اس میں مدد کریں. تو انہوں نے پوچھا، پیسے والے جو صاحب تھے، کہ تم نے زمین خرید لی؟ کہ صاحب ہم نے زمین خرید لی ہے. تو کہا زمین خرید لی تم نے تو میں تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گا. میں مسجد کے لیے زمین خرید کے دے سکتا تھا، تم نے زمین خرید لی ہے، بلڈنگ نہیں بنواؤں گا. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ بلڈنگ تو کبھی بھی ٹوٹ سکتی ہے، تو مجھے جو اجر و ثواب ملنا تھا وہ ختم ہو جائے گا. تو ان بزرگ نے یہ حدیث سنائی کہ نبی فرماتے ہیں من بنا مسجدا للہ بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جس نے اللہ کے لیے کوئی مسجد اس روئے زمین پر بنائی، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. بزرگ نے کہا کہ جاؤ اس سے جا کے کہہ دو پیسے والے سے کہ جب تو نے مسجد بنا دی تو یاد رکھ یہ مسجد ٹوٹ سکتی ہے مگر اس کے بدلے میں جنت میں جو تیرا گھر بنے گا وہ کبھی نہیں ٹوٹے گا. بے شک بے شک. کیونکہ اللہ کیا کہتا ہے؟ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق.
اللہ کہتا ہے جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گا، لیکن جو کچھ میرے ہاں ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو پہلی خوبی کہ اللہ کی راہ میں دینے والے بنو، کہ بھائی اس کے لیے تیار ہیں۔ انشاءاللہ۔ دوسری خوبی، اگر متقی بننا چاہتے ہو تو دیکھو کتنی اہم خوبی ہے جو قرآن ذکر کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، فرماتے ہیں متقی اگر بننا چاہتے ہو تو دوسری خوبی اپنے اندر یہ پیدا کرو کہ ہمیشہ اپنے غصے کو قابو اور کنٹرول میں رکھو۔ جو غصے میں آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا وہ متقیوں کی فہرست سے اس کا نام نکل جائے گا۔ مسلمانوں بتاؤ آج ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ اگر ہمارے درمیان اختلاف ہے تو اس کی وجہ غصہ ہے، ہم آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں، اور بے قابو ہونے کی وجہ سے یاد رکھو دوست بھی دشمن بن جاتا ہے، اپنا بھی پرایا ہو جاتا ہے۔ جب غصے میں تجھے اپنی زبان پر قابو نہیں، اپنے ہاتھ پر قابو نہیں، اپنے عمل پر قابو نہیں، تو دوستی نبھانے میں کامیاب کیسے ہو سکتا ہے؟ آؤ آج سے ہم طے کریں کہ ہمیشہ ہم اپنے غصے کو قابو میں رکھیں۔ انشاءاللہ۔ یاد رکھو نماز پڑھو گے تو تمہیں اللہ رب العزت فرض ادا کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا، لیکن متقیوں کی فہرست میں تمہارا نام اس وقت جائے گا جب نماز کے ساتھ ساتھ اپنے غصے کو قابو میں رکھنے کا ہنر بھی تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ تیسری خوبی فرمایا والعافین عن الناس، متقی کون ہے؟ مسلمانوں گریبان میں جھانکو ذرا، فرماتا متقی بننا چاہتے ہو تو آج سے طے کرو کہ اگر کوئی ہمیں جانی نقصان پہنچائے گا، مالی نقصان پہنچائے گا، کاروبار کا نقصان پہنچائے گا، تو بدلہ لینے کے بجائے اللہ کے لیے اسے معاف کر دیں گے۔ اللہ بتاؤ معاف کرنے کی صفت ہمارے اندر ہے؟ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرو، تم لوگوں کو معاف۔ یاد رکھو ہندو مسلم سکھ عیسائی اگر آپس میں متحد ہو کر کے اس دیش کی آزادی کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے تو اس کے لیے انہوں نے اپنے غصے کو بھی کنٹرول میں کیا اور بدلہ لینے کے بجائے دوسرے کو معاف کرنے کا اپنے اندر ہنر پیدا کیا۔ جب تک یہ ہنر ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگا ہم بھی اپنے آپ کو ایک لڑی میں پیرونے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بے شک۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ تو سب سے پہلی خوبی یہ کہ خدا نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں سے کچھ، سب نہیں، کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ دوسری خوبی ہمیشہ اپنے غصے کو قابو اور کنٹرول میں رکھو۔ تیسری خوبی اگر کوئی تمہیں پریشان کرے، نقصان پہنچائے تو بدلہ لینے کے بجائے اسے معاف کر دو۔ اور آخری خوبی صبح ہو کہ شام ہو، دن ہو کہ رات ہو، انسان سے گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ گناہ ہو جانا یہ عیب نہیں ہے، گناہ کے بعد معافی نہ مانگنا یہ عیب ہے۔ گناہ تو انسان سے ہوگا، بے شک۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ہاں فرشتوں سے گناہ نہیں ہوتا پر انسانوں سے تو ہوگا۔ تو گناہ کرنا عیب نہیں ہے، گناہ کے بعد سچے دل سے توبہ نہ کرنا یہ عیب ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ متقی وہ ہے کہ جب اس سے کوئی گناہ ہو جائے، آنکھوں کا گناہ ہو، زبان کا گناہ ہو، ہاتھ اور پیر کا گناہ ہو، تو وہ سچے دل سے اللہ رب العزت کے سامنے آنسو کے 2 قطرے بہا کر کے توبہ کر لے، اللہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو سب کو معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج ہمارا حال کیا ہے
کہ گناہوں پر گناہ ہم کرتے ہیں، لیکن موت کا ڈر، خدا کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر دلوں سے اس طرح نکل گیا ہے کہ کبھی توبہ کا لفظ بھی زبان پر نہیں آتا۔ آقا فرماتے ہیں سچے دل سے توبہ کر تو کیا ہوگا؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، سچے دل سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ میرے دوستو، یہ 4 خوبیاں اپنے اندر پیدا کر لو۔ راتوں میں اٹھ کر کے رونے والے بنو، اللہ سے تعلق کو مضبوط کرو، اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرو، لوگوں کو معاف کرو، غصے کو قابو میں رکھو، اور جو خدا نے دیا ہے وہ اس کی راہ میں خرچ کرنے والے بنو، تو متقیوں کی فہرست میں خدا تمہارے نام کو شامل کر دے گا۔ اور جب تم متقی بن گئے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں دبانے میں کامیاب نہیں ہوگی۔ جب تم متقی بن جاؤ گے تو ظالم حکمراں اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ جب متقی ہو جاؤ گے تو خدا کی مدد حاصل کرنے میں تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور جس کو خدا کی مدد مل گئی، خدا کی نصرت مل گئی، یاد رکھو جو اس سے ٹکرائے گا وہ پاش پاش ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی کا اعلان ہے کہ جب تک اس روئے زمین پر اللہ اللہ کہنے والا ہے اس وقت تک یہ سورج بھی روز نکلے گا، چاند بھی نکلے گا، زمین بھی باقی رہے گی، آسمان بھی اپنی جگہ ٹھہرا رہے گا، کائنات کا نظام چلتا رہے گا۔ اور جس دن اس روئے زمین سے اللہ کا نام لینے والے ختم ہو جائیں گے، اللہ دنیا کے نظام کو ختم کر دے گا۔ تم ہو تو یہ دنیا ہے، اور تم نہیں تو یہ دنیا بھی نہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ اور صحیح فکر کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔